ناظرین بریک کے بعد خوش آمدید. حافظ ظاہر اشرفی صاحب, دفاع پاکستان کونسل میں جب رہنما تقاریر کرتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا دشمن امریکہ ہے, ہمارا دشمن ہندوستان ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ پھر اور کوئی چیز ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے. کیا ہمارے یہاں پر جتنے خودکش حملے ہوئے ہیں, جو دہشت گردی ہوئی ہے, یہ جتنی کاروائیاں کی گئی ہیں پچھلے کچھ عرصے میں اور جن لوگوں نے کی ہیں, ان لوگوں پر آپ انگلی اٹھاتے ہیں؟ ہم نے ہمیشہ اس کی مذمت کی ہے, ہمیشہ مشترکہ فتویٰ جاری کیا, اس کی مذمت کی. ابھی یہ چند 2-3 ماہ پہلے یہ جو ابھی گل صاحب بات کر رہے تھے, ایک ایسا پیغام جس کو پوری دنیا نے نشر کیا, مختلف دنیا کے ٹیلی ویژن نے, کہ اسلام امن اور سلامتی کا دین ہے. اس میں مولانا سمیع الحق صاحب ہیں, پیر سیف اللہ خالد نے بات کی, اور لوگوں نے بات کی. یہ 29 منٹ کی ایک CD اور DVD ہے. یہ بات تو بالکل ہم اسلام تو امن اور سلامتی کا دین ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, لیکن وہ لوگ جو آج اسلام کو پریکٹس کر رہے ہیں جس میں ہم سب آتے ہیں, کیا ہم امن و سلامتی کے متلاشی ہیں؟ آپ کے جلسے میں جب جاتے ہیں تو جتنا اسلحہ وہاں پر نظر آتا ہے اتنا اسلحہ تو کبھی مجھے نہ کسی سیاسی جماعت کی ریلی میں نظر آیا, نہ کسی اور جلسے میں نظر آیا. چاہے آپ مسلم لیگ نواز کو دیکھ لیں, پیپلز پارٹی MQM کو دیکھ لیں, جن کے اوپر دہشت گردی کے الزامات لگتے ہیں. باہر سے آیا ہو تو اس کو جس انداز میں گرج رہے ہوتے ہیں, یہ ان کے رہنما تقاریر جب ہو رہی ہوتی ہیں, وہ تو ایسے لگتا ہے کہ ابھی انہوں نے حملہ کر دینا ہے, ابھی کسی کو انہوں نے خراب کر دینا ہے. دیکھیں, اپنے صرف وزیر داخلہ کو دیکھ لیں, اس کی گنے گن لیجئے گا. میرا خیال ہے ہمارے تمام قائدین جو ہیں ان کے ساتھ ان سے کم گن مین ہے. مجبوری ہے ہماری یہاں, اگر امن و امان کی صورتحال بہتر ہو. دیکھیں یہاں پر میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ یہاں پر کسی نے کسی کو معاف نہیں کیا ہوا. اچھا, اور بڑا سوفسٹیکیٹڈ آپ ویپنز دیکھتے ہیں, میں نے دیکھا بڑے سوفسٹیکیٹڈ ویپنز. حکومت پاکستان جو ہے لائسنس باقاعدہ ملے ہوئے اس نے لائسنس دیے ہیں نا, ہمیں تو 200 لائسنس ہم نے تو نہیں لیے. یا آپ کی گورنمنٹ کے ایک MNA نے جو کچھ یہاں کیا ہوا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ غیر قانونی اسلحہ ہوتا ہے, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں حافظ صاحب, کھانا بھی کھائے تو آپ کو اچھے نہیں لگتے. حافظ صاحب میں یہ سوال پوچھ رہا ہوں, اب سن لو نا حافظ صاحب, میری بھی گل سن لو نا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ نہیں کہہ رہا میں کہ کوئی غیر قانونی اسلحہ ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب ہم امن و سلامتی کا دین جو ہے اس کا پرچار کرتے ہیں تو کہاں حالات اتنے خراب ہو گئے کہ ہم اس نیج پہ پہنچ گئے کہ اب اسلحے کے بغیر ہم چل ہی نہیں سکتے. یہ حالات اسی لیے خراب ہوئے نا کہ بیرونی مداخلتیں یہاں اتنی ہیں, خواہ وہ کوئی بھی ہو. امریکہ کے علاوہ بھی یہاں مداخلتیں کرنے والے بہت ہیں, ٹھیک ہے. ہمارے یہاں نفرتیں اس قدر ہیں, ہم ان نفرتوں کو ختم کر رہے ہیں. جو کل متصادم تھے, ایک دوسرے کے گریبان پکڑے ہوئے تھے, ہم ان کو ایک جگہ لا کے بٹھا رہے ہیں کہ یہ نفرتیں ختم ہوں. ہمیں تو یار شاباش آپ لوگوں کو دینی چاہیے تھی. ہمیں تو سمجھ نہیں آتا کہ کیا وجہ ہے کہ پاکستان کیوں نہیں شاباش دے رہے. آپ یہ مجھے بتائیے کیوں شاباش کیوں نہیں دے رہے. اشرفی صاحب تو ماشاءاللہ ہم سب ان کا کافی احترام کرتے ہیں. آپ یہ بتائیے کہ جو ملک میں مارا ماری ہوتی رہی ہے, کیا اس کی بنیادی وجہ صرف یہ باہمی نفرتیں تھی, صرف ان گروپوں کے درمیان نفرتیں تھی, یا اس کے اور بھی کوئی عوامل ہے؟ میں تو پہلے ہی کہہ رہا ہوں کہ وہ بیرونی مداخلتیں جو ہیں, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ امریکہ سے اپنی خارجہ اور داخلہ پالیسی کو آزاد کریں. ہم کہتے ہیں پاکستان کی داخلی خارجہ پالیسی پاکستان کی عوام کی مرضی کے مطابق بننی چاہیے, نہ یہ امریکی انفلوئنس میں ہو, نہ یہ کسی اور کے انفلوئنس میں ہو. تو پارلیمان میں تو نمائندے بیٹھے ہوئے نا عوام کے, جی وہ بنا رہے ہیں نا پالیسی. وہ پارلیمان کے نمائندے جو طے کرتے ہیں کہ آئندہ ڈرون اٹیک نہیں ہوگا, اور ایئر چیف کہتا ہے آرڈر دو میں گراتا ہوں. وہ پارلیمان کی قرارداد کہاں گئی؟ وہ کہتی ہے نیٹو سپلائی نہیں ہوگی. حافظ صاحب کہا تو آپ نے بھی تھا کہ آج 20 فروری کو پارلیمان کا گھیراؤ کریں گے, لیکن حکومت نے اجازت نہیں دی, تو آج آپ پارا پہ دھرنا دے دیا. آپ پارا پہ دھرنا دے دیا. اگر آج قومی اسمبلی کا اجلاس ہوتا, ہم پارلیمنٹ کے سامنے جاتے. اچھا چلے, مجھے ایک بریک لینی ہے. وہ تو بھاگ گئے. ٹھیک ہے, بریک کے بعد ناظرین واپس آتے ہیں اور گفتگو کو آگے لے کے چلتے ہیں.